میں نے کچھ توہمات اکٹھے کیے ہیں، جی میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے، اور کچھ بیچ میں فنی بھی ہیں ان کے حوالے سے بات ہو جائے۔ ہچکی لگنے سے مراد ہے کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے، جی ہچکی ہمیں لگی ہے، جی یاد کوئی اور کر رہا ہے۔ جی جی نہیں، اس میں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اور اس کے حوالے سے میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ یہ دین سے دوری ہے، اور ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ کم سے کم اپنی مجالس کو علماء کے ذریعے سے سجائیں، علماء کے پاس بیٹھا کریں، علماء کے پاس جایا کریں، اور بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اہل ذکر کے پاس سوالات کیا کرو، علماء کے پاس سوالات کیا کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، اپنے بڑوں کے پاس نہیں بیٹھتے، ہم چوکوں چوراہوں کو پسند کرتے ہیں، بازاروں کو پسند کرتے ہیں، ہلے گلے کو پسند کرتے ہیں، اور پھر جا کر یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دل سے چمٹ جاتی ہیں۔ اور بلکہ میں آپ کے سامنے فیضان صاحب حضور علیہ السلام کی حدیث رکھوں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بندے کے دل سے چمٹا رہتا ہے، بندے کے دل سے چمٹا رہتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ دل شیطان کے ہاتھ سے نکل کے رحمان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کے دل پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا تمہیداً جب میں نے گفتگو کیا آپ کے سامنے کہ اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو توہمات ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اور یہ جو آپ نے ہچکی والی بات کی ہے یا بلی کا گزرنا ہے، یہ ساری چیزیں، جوتی کا جوتی پہ چڑھ جانا، اور کینچی کی آواز پیدا، کینچی چلانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی کے اندر آتی ہیں، اور یہ دین سے دوری کا سبب ہے جو بنیادی وجہ۔ جی جی میں کچھ یہ آپ کے سامنے فہرست رکھتا ہوں جی جی کہ ایک تو ہچکی والی بات ہو گئی، ایک آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی کہ یہ کوئی کسی بندے کا ذکر کیا جائے اور وہ آ جائے، جی کہا جاتا ہے اس کی بڑی لمبی عمر ہے، جی جی یہ بھی توہمات میں سے ہے جی کہ یاد کرنے سے کسی کی عمر میں کیسے برکت یاد ہو سکتی ہے۔ کسی سے پھلانگ کر گزر جانا، کہتے ہیں جی قد چھوٹا رہ جائے گا، قد نہیں بڑھے گا۔ شادی کی تاریخ طے ہونے سے تعلق ہے جی کہ دریا پار نہیں کرنا، اور دلہا دلہن کو ایک چھری چاقو پکڑا دیا جاتا ہے، لوہے کا کوئی عصا رکھا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد جھاڑو لگانا، یہ بڑا میں اس کے بارے میں سنتا ہوں، اور میں نے کہیں پر سن رکھا ہے کہ جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، کوئی کہتا ہے پونچھا نہیں لگانا چاہیے، تو ان دونوں میں سے کون سا کام بہتر ہے؟ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے مطلق ارشاد فرما دیا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، تو میرا خیال ہے اس میں تو سرکار نے کسی چیز کی قید نہیں لگائی۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صبح لگاؤ گے تو پھر نصف ایمان ہے، اور رات کو لگاؤ گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مطلق ارشاد فرمایا ہے، صفائی جب بھی ہو وہ نصف ایمان ہے۔ بلکہ سرکار علیہ السلام کا یہ فرمانے والی شان ہے، سرکار نے فرمایا جب تم اپنے کمروں سے جھاڑو وغیرہ دیا کرو تو سرکار نے فرمایا اپنے صحن کو بھی صاف کیا کرو، چونکہ جو یہودی ہیں وہ صحن کو صاف نہیں کرتے، تو تمہاری یہ مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کمروں کو صاف کرو تو صحن کو بھی ضرور صاف کیا کرو۔ تو یہ بھی ایک غلط رنگ دیا جا رہا ہے اس بات کو، جب سرکار کا مطلق ارشاد آ گیا تو اس میں کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی جی کہ ایمان میں کمی ہو جاتی ہے یا نحوست آ جاتی ہے، بلکہ صفائی تو نحوست کو ختم کرتی ہے۔ تو رات کو ٹاکی لگائی جائے، پوچھا لگایا جائے، جھاڑو لگایا جائے تو یہ تو اچھی چیز ہے، اور اچھی چیز اس لیے ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دی۔ تو جب اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، تو پھر ہمیں تو پھر سرکار علیہ السلام کے فرمانے پہ عمل کرنا چاہیے۔